چنانچہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ لا ولا نہیں، واو او واوین. بوڑھے نے کہا آ کے واو او واوین، تو امام صاحب نے فرما دیا واوین. وہ چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ گیا لا ولا. اب امام صاحب کے تقریباً 40 شاگرد تھے جو مشورت میں شامل ہوتے تھے، اور وہ سب بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کثیر الحدیث عالم تھے، ان کا لقب تھا المنصف فی الحدیث. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ وہ ماشاء اللہ اپنے فن کے امام تھے. ایسے ایسے بزرگ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ تقویٰ کے پہاڑ تھے، اور یہ سب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. سوچتے رہے کہ پوچھنے والے نے کیا پوچھا اور امام صاحب نے کیا بتایا. پورا دن سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہیں آیا. شام کو کہنے لگے حضرت ہمیں بتائیں اس بوڑھے نے کیا کہا، آپ نے کیا جواب دیا. آپ نے فرمایا بھئی اس نے مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا تھا. حضرت یہ کون سا مسئلہ ہے واو اور واوین؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اشارے میں اس نے پوچھا تھا کہ امام صاحب مجھے التحیات کیسے پڑھنی ہے، ایک واو کے ساتھ یا دو واو کے ساتھ. ہم حنفی لوگ جو ہیں دو واو کے ساتھ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو دو واو استعمال ہوئے نا، اور باقی لوگ ایک واو سے پڑھتے ہیں. تو مجھ سے اس نے مسئلہ پوچھا واو او واوین کہ التحیات میں مجھے ایک واو سے پڑھنی ہے عبارت یا دو واو سے. تو میں نے جواب دے دیا واوین، بھئی دو واو سے پڑھنی ہے. تو وہ مطمئن ہو گیا. حضرت مطمئن تو ہو گیا لیکن جاتے ہوئے لا ولا کہہ گیا، یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے وہ مجھے دعا دے گیا. بھئی لا ولا تو کوئی دعا نہیں ہوتی. فرمانے لگے وہ دعا یہ دے گیا، ابو حنیفہ اللہ تیرے علم کو اس طرح دنیا میں پھیلائے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، یعنی حرف سے معلوم کر لیا کہ یہ قرآن مجید کی کس آیت کے تحت مجھے دعا دے کے جا رہا ہے. اللہ نے ایسا علم عطا کر دیا تھا. تو ان کے علم میں اللہ نے برکت رکھ دی تھی. اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے تو تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتے ہیں. اگر برکت دیکھنی ہو تو نبی